شاہد صاحب کہ 2018 میں آپ چودھری نثار کو بہت کنونس کر رہے تھے کہ جی آپ الیکشنز میں آئیں، پارٹی کے بغیر کوئی نہیں، انسان کچھ نہیں ہے. تو اب آپ اسی پوزیشن میں آپ نے اپنے آپ کو ڈال دیا؟ نہیں، میں نے چودھری صاحب کو کنونس نہیں کیا. مجھ سے جو سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ آپ ان کو پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. پارٹی کے بغیر مشکل ہوتا ہے. تو الیکشن لڑا جا سکتا ہے، الیکشن جیتا بھی جا سکتا ہے. تو لیکن میرا آج پارٹی کی سیاست سے اختلاف ہے. جہاں تک چودھری نثار صاحب کی مجھے بات سمجھ آئی تھی، ان کو کچھ شکایات تھیں جماعت سے. میری کوئی شکایات نہیں ہے، نہ میری خفگی ہے، نہ ناراضگی ہے کسی شخص سے یا کسی معاملے پر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو سیاست آج میری جماعت کر رہی ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. میں اتنی بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ بات میں نہیں کرتا. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں پارٹی کے ٹکٹ. تو آپ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، سیاست کا کون سا پہلو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ نہیں فوکس کرتے، آن معیشت پہ فوکس نہیں کرتے کیا؟ یا وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا مریم نواز صرف ہم اقتدار کی کوشش میں اگر رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی سیاست. کچھ اصولوں پر رہنا چاہیے. بات دیکھیں، پھر میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. آپ نے ایک بڑی دلچسپ دیکھیے، بڑی آپ نے ایک دلچسپ بات کی ہے، اس پر ہم آتے ہیں. کیونکہ سوال یہ ہے نا، جب نواز شریف صاحب واپس لوٹے ہیں ملک میں، تو ایک بہت سا ہمیں لگتا ہے جو بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہیز ہی کم بیک ایز اے میئر پولیٹیشین یا کوئی اسٹیٹسمین بن کے آئے. اچھا، آپ ان کو آپ نے کہا کہ اتنے سال سے سیاست میں پائے کے لیڈر ہیں، سب کچھ ہے. تو پہلے تو وہ سوال جس آپ نے ابھی جو کامنٹ کیا، تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پائے کے لیڈر ہیں، جو آپ ان کو ایک چار جو لیڈرز پاکستان نے بنائے، ان میں سے ایک آپ کہتے ہیں وہ ہیں، لیکن اس وقت وہ سیاست غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ان کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے. جو ان کی جماعت کر رہی ہے، جو میری جماعت کر رہی ہے، تو جماعت اس سے اتفاق نہیں ہے. شاہد صاحب، جماعت تو وہی سیاست کرے گی جو لیڈر کہہ رہے ہیں. آپ یہ ضروری نہیں ہے. وہاں پر مختلف قسم کی رائے ہوتی ہے، کچھ رائے حاوی ہو جاتی ہے، وہ سیاست ہے. میں دیکھیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل صحیح ہوں، لیکن میں نے کم از کم جو سیاست اپنی جماعت میں دیکھی ہے، جو ہمیں کرنی چاہیے، وہ نہیں ہے جو آج ہماری جماعت کر رہی ہے. نہیں، میں اس سے نہیں کوئی اس پر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. آپ جو فرما رہے ہیں ہم سن، یہ ان کا حق ہے. میں دیکھیں نا، میں نہیں کہتا کہ میں درست ہوں. ان کا حق ہے جیسے بھی مرضی سیاست کریں. میں نے یہ کہا، میں نے ایک تاریخ بیان کی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے. پولیٹیکل لیڈر ہم نے 4 ہی پروڈیوس کیے ہیں، 5واں نہیں ہے ہماری تاریخ میں، نہیں ہے کم از کم جو ہماری زندگی ہے پچھلے 40-50 سال والی. جی، آپ جو فرما رہے تھے، دیکھیں نا، میں تو اسی پر آگے بڑھ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب، اور آپ نے متعدد مرتبہ کہا میرے لیڈر نواز شریف ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن، اور میں بال کی کھال نہیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ملک ایک یقینی طور پہ ایک بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. تو وہ سیاست جو نواز شریف صاحب وہ نہیں کر رہے جو آپ کا خیال ہے ہونی چاہیے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ جو ان کی ذمہ داری ہے. میں نے اب کہا کہ میاں نواز شریف اس ملک کی تاریخ کے سینئر ترین سیاستدان ہیں. کسی شخص کو 40 سال سیاست کی اعلیٰ سطح پر نہیں ملے پاکستان میں، کسی شخص کو، اور 3 پرائم منسٹر. جی. اور تو اس لیے ان کی ذمہ داری آج زیادہ بنتی ہے. آج یہ ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں. آج جو ملک کے مسائل ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں، بہت ہی غیر معمولی ہیں. اس کے لیے غیر معمولی آپ کو اقدامات چاہیے. تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے تھی کہ کیسے ملک کے معاملات کو حل کرنا ہے. آج وہ اس کا حل دیتے، اور باقی پولیٹیکل لیڈر بھی. اور یہ سیاست بھی اسی پر چلتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک جماعت ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر رہی ہے، ان کے حل کی بات کر رہی ہے، صرف سیاست اقتدار کی بات نہیں کر رہی، تو پھر لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں. تو آج میں بھی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس سیاست کو ایک طرف رکھیں. الیکشن ہو جائیں گے، ہونے بھی چاہیے، لیکن پہلے حل تلاش کیا جائے. اور یہ سیاست آپ کو انکلوسیو کرنی پڑے گی. ہم اگر کسی کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، اس کو میاں صاحب دعوت دیں، بٹھائیں اور آگے کی بات کریں. اپنی سوچ رکھیں،
کہ میں سمجھتا ہوں ملک ایسے یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے. دوسروں کی سنیں, ایک حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا؟ الیکشن سے پہلے, بعد میں نہیں ہوگا, یہ میری رائے ہے. اور الیکشن اس سے عوام کو بھی ایک تقویت ملے گی کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ صرف اپنے اقتدار کی بات نہیں کر رہے, یہ ہمارے مسائل کی بات کر رہے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ جو لوگ اس سطح پر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری, وہ حالات کو جو دیکھتے ہیں, ان کی نوعیت کو دیکھتے ہیں, وہ بڑی مختلف ہوتی ہے جو ایک عام آدمی دیکھتا ہے. انہوں نے وہ حالات سے گزرے ہوتے ہیں, تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں, اور مسائل کتنے سنجیدہ ہیں. آج مجھے سب سے بڑی جو عجیب سی بات لگتی ہے, اور کہ ہمیں جو مسائل کی سنجیدگی کا شاید احساس نہیں ہے, کیونکہ جو آج ملک کے معاملات, جو اقدامات چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے سیاست کے اندر, ملک کو چلانے کے اندر. یہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا. آپ اگر ریفارم نہیں کریں گے, اور بہت میسو ریفارم ہر سطح پر, تو آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. اگر سوچ نہیں بدلیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ پرانی سوچ سے موجودہ مسائل حل نہیں ہوں گے. پولیٹیکل لیول پر اس وقت آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, کسی کو باہر نہیں رکھنا, یقینی طور پہ ایک ہی پارٹی جس کو باہر رکھا جا رہا ہے, وہ اتنا ایویڈنس ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارا نہیں خیال کہ شاید لوگ کہتے ہیں 1977 میں کچھ ہوا یا 70 میں ہوا, اس کے بعد تو ہم نے نہیں دیکھا. I mean I haven't seen my practical journalism اس طرح جو اب ہو رہا ہے کنٹرول کی جائے. ایسے دیکھا نہیں ہے کہ امیدواروں کو کاغذ بھی جمع نہیں. یہ 77 میں ہوا تھا, بھٹو صاحب نے کیا تھا, اور اس وقت کافی لوگ جو تھے وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے تھے. یعنی اس ماحول کے اندر جب اتنی ایک سیاست تھی کنفرنٹیشنل قسم کی, تو کئی وزراء اور چیف منسٹر جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان اپوزڈ الیکٹ کروا لیا. جو بھی کاغذ داخل کرانا ہے پولیس پکڑ کے لے گئی. تو یہ اس قسم کی چیز اب تو 50 سال بعد تو نہیں ہونی چاہیے. تو نواز شریف صاحب کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اس طرح کی سیاست کرنی چاہیے کہ ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے, تو یہ پھر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اس وقت ایز آف ناؤ کہ نواز شریف صاحب is a mere politician who wants power. اور یہ آپ نہیں کہہ رہے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ہم اس کو بیان کریں, اور یہ نہیں کہ وہ ایک اسٹیٹسمین ہے جو دیکھیں کہ بھئی دور اندیشی سے کام لیں. کیونکہ میرا خیال ہے جب ہم اس طرح کی بات اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے, کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا, اب تو ان کو واپس آنا چاہیے. there are a lot of people who believe that کہ جی نکالے ان کو واپس لائیں, ٹھیک ہے ان کے ساتھ غلطی کی اب ٹھیک کریں. تو اس سے بات تو نہیں بنے گی ملک کے لیے. لیکن اسٹیٹسمین کو پروفیشن نہیں ہوتا. اسٹیٹسمین تو جو رائے لوگ آپ کے عمل کے بارے میں رکھتے ہیں اس سے آپ اسٹیٹسمین بنتے ہیں. اور اسٹیٹسمین بہت سے لوگ پولیٹیشین اسٹیٹسمین بنے اور پھر واپس بھی آ گئے. یہ بھی ہوا ہے دنیا میں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی آج یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انیشیٹو لیں ملک کے مسائل کو حل کرنے میں. ان کی یہ کنٹریبیوشن ہوگی. وہ جماعت کے سربراہ بھی رہے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں 3 دفعہ, ہر عہدہ انہوں نے ملک کا دیکھا ہے, ہر قسم کے معاملات دیکھے ہیں, ایٹامک ایکسپلوژن سے لے کر ملک کی جو سیاست رہی ہے ہر پیچیدہ کارگل کو سنبھالنا, تو حل ان کے پاس ہیں, ان کے پاس ہونے چاہیے. ان کو آج اس میں لیڈرشپ لینی چاہیے اس معاملے میں. لیکن میں آپ کو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کی بات کر دی. غلام اسحاق صاحب اسٹیٹسمین تھے نہیں تھے, کچھ لوگ کہتے تھے, لیکن بہرحال وہ اپنے آخری ادوار میں یعنی آخری وہ اتر گئے تھے, وہ بالکل ایک عام سیاستدان بن گئے. بالکل تو یہ ہوتا ہے, یہ تاریخ سبق دیتی ہے.